دین کی طرف ہر مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کو برتو اور دنیا کو استعمال کرو، فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے۔ اگر تم دنیا کو اس لیے استعمال کر رہے ہو کہ آخرت کی منزل کے لیے ایک سیڑھی ہے، تو یہ دنیا تمہارے لیے خیر ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہ تمہاری آخری منزل ہے اور بس اس کی بھلائی بھلائی ہے اور اس کی اچھائی اچھائی ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں، تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے ہلاکت کا سامان۔ انسان کو زندگی میں بے شمار مصائب، مشکلات، تکالیف، شدائد سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی تکلیف سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، کوئی انسان کے بدن کو تکلیف دیتی ہے، کسی سے انسان مالی طور پر خسارے کا شکار ہوتا ہے، کسی سے اولاد کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اس سے اہل خانہ شریک حیات کے بارے میں اس کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے۔ غرض انسان کو ایک نہیں کئی پہلوؤں سے مصائب اور تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ تکلیفیں، مصیبتیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جو شخص ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، ان کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں بلند مقام سے نوازتے ہیں۔ البتہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا، ان میں اللہ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا بلند ہمت لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے امن و امان، صحت و سلامتی، جان و مال، آل اولاد میں کمی کر کے اہل ایمان کی آزمائش کرنے کا ذریعہ اہل ایمان کی آزمائش کرنے کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہم ضرور تمہیں خوف، خطرہ، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے، جب کوئی مصیبت پڑے کہیں ہم اللہ کے لیے ہی، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوتی، اس کی رحمت ان پر سایہ کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے، گناہوں پر بخشش کی خوشخبریاں مومنوں کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کس کی ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء کی، پھر ان سے کم درجے لوگوں کی۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی کیفیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر دین میں نرم ہو تو اس کی دینی کیفیت کے مطابق ہی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ بندے پر آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مومن کا یہ ایمان ہے کہ دین کی راہ میں پیش آنے والے مشکلات، تکالیف بہترین دروس اور مفید تجربات ہیں جو اس کی شخصیت کو آزمائش کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا دیتے ہیں اور اس کے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اس سے زندگی کو خرچ ڈالتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ اس مومن کی مثال جس کو کسی آزمائش سے دکھ پہنچے اس لوہے جیسی ہے جس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس کے کھوٹ کو صاف کر دیتا ہے، اصل لوہا باقی رہ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے مقصد کو حاصل کرنے، مصیبتوں تکلیفوں سے نکلنے کے لیے دعا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ سے مدد استعانت طلب کرے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہی عبادت، یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا میں غفلت اور تساہل سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔
مصیبتوں اور تکلیفوں کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام مخصوص دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اہل ایمان سے مشورہ کر لیا کرو، وشاورہم فی الامر، ہم معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کرو، اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرو۔ جس بات کا حکم قرآن مجید میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے دیا گیا ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ علیہ السلام اس حکم کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حق ادا نہ کریں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر مشکل موقع پر دشواری اور کٹھن صورتحال میں حضرات صحابہ سے مشورہ کیا۔ بعض موقع پر لوگوں کی متفقہ رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دی تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشاورت کا حکم اور اختیار صرف انہی امور میں دیا گیا تھا جن کے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہو، یا وہ خالصتاً دنیاوی امور ہو۔ اس کی ایک نمایاں مثال غزوہ بدر ہے۔ مدینے کے مسلمان اپنی حالت میں دوچار تھے، بے سر و سامانی اور بہت سے مسائل سے دوچار تھے۔ ایسے میں جنگ کا مسلط ہو جانا، جبکہ بڑی تعداد میں لشکر کی آمد تھی، زندگی موت کا سوال تھا۔ اس نازک مرحلے پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مختلف مراحل پر رائے لیے، مدینے سے باہر نکل کر دفاع کا فیصلہ کیا۔ میدان بدر میں جب آپ علیہ السلام نے اسلامی لشکر کو بدر کے قریب ترین چشمے پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دی اور فرمایا، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام لشکر کے ساتھ اٹھے اور آدھی رات کے وقت دشمن کے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حوالے سے بہت سی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ دشمنان دین کا ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اہل دین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے، شکوک و شبہات میں ڈالتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے، اسلام مسلمان کے بارے میں طرح طرح کی غلط باتیں مشہور کرتے تھے۔ اہل دین کے لیے یہ لمحات بڑے نازک اور خطرناک ہوتے ہیں، خصوصاً اسلامی عناصر کے لیے جو مسلمانوں کی بیداری اسلام کے احیاء کے لیے کام کر رہے ہوں۔ احیاء اسلام کی تاریخ میں ایسے بے شمار موقع ہیں جب دشمن اپنے ان عزائم کو مسلمانوں کے خلاف کامیاب بناتے ہوئے دکھتے ہیں۔ اس مقصد کی خاطر دشمن جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ انتہائی گھٹیا اور بہت باریک بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں اسلامی قیادت کے لیے بھی اور کارکنان دعوت کے لیے بھی انتہائی ہوش مندی احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ صبر کو ایک منفی رویہ سمجھتے ہیں اور کمزوری اور بے بسی ذلت خواری کے ساتھ غلط ملت کر دیتے ہیں۔ یہ صبر نہیں بلکہ صبر تو قابل تعریف اوصاف اور مثبت رویوں کا نام ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ دشمنان دین ہی نہیں بلکہ اپنے بھائی بندوں کی طرف سے بھی ایک دائی جو ذہنی جسمانی تکلیفیں اٹھائے ان پر بددلی کم ہمتی جزا فضا کا شکار نہ ہو۔ ثابت قدمی صبر لازم ملزم ہے۔ اگر دائی صبر سے کام لے گا تو وہ ثابت قدم رہے گا۔ اپنے نفس سے جہاد پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس سے جہاد پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے، دوسروں سے جہاد پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشقتوں مصیبتوں کے جھیلنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دعوت حق کے راستے کی طویل مسافت بھی صبر کا مقتضا ہے اور اس راستے کی تکلیفیں بھی اونچ نیچ بھی صبر سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 برس کی داعیانہ زندگی صبر کی ایک دردناک داستان ہے۔ دیکھیے وہ شخص جو اپنی قوم سے صادق امین کا لقب پا چکا ہو اور قوم اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتی ہو،
وہ جب کائنات کی عظیم ترین صداقت قوم کے سامنے پیش کرے، قوم اس کو جھٹلا دے تو اس سے بڑی تکلیف دینے والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں، آزمائشوں سے لبریز ہے۔ ان تمام لمحات میں صبر آپ کا اوڑھنا بچھونا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام قرآن کے اس بیان کی صداقت پر تصدیق کی مہر لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس جھٹلانے پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی ہیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مخالفین کی طرف سے تحقیر تضحیک کی ایک کھلی جنگ کا سامنا کیا، قتل و تعذیب سے دوچار ہوئے، ہجرت کے عمل سے گزرے، مال و اسباب سے محروم ہوئے۔ غرض کوئی ایسی تکلیف باقی نہیں رہی جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نہ پہنچائی گئی ہو۔ آج کے زمانے کی میڈیا یلغاروں اور ابلاغی ہتھ کنڈوں جیسے حربے خوب آزمائے گئے۔ اسلام اور مسلمانوں کو عوام کی نظروں سے گزارنے کے لیے مضحکہ خیز استدلال اور نقطۂ نظر پیش کیے گئے۔ الزام عائد کرتے وقت عقل منطق کے تقاضوں بالائے طاق رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو جھوٹ بولنے والا، مجنون، پاگل، دیوانہ، جادوگر کہا گیا۔ نعوذ باللہ۔ معاملہ اس ابلاغی مہم جوئی تک بھی رہتا تب بھی کچھ کم تکلیف دینے کی بات نہیں تھی، لیکن مخالفین نے عداوت کی آخری حد تک پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی دھمکی تک دے دی۔ پھر معاملے کی نزاکت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے قتل کا عملی منصوبہ مشرکین مکہ کی مجلس میں منظور ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اس پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان لوگوں سے محفوظ رکھا۔ اس سارے عرصے میں دشمن اپنا کام کرتا ہے اور دائی اپنا۔ دشمن نے اپنے ہتھ کنڈے آزمائے اور دائی نے اپنے صبر استقلال کا مظاہرہ کیا۔ ان مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر قوم کی مجلسوں میں جا کر ایک ایک فرد کو مل کر اپنی دعوت پیش کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص مجھے سوار کر کے اپنی قوم کے پاس نہیں لے جائے گا تاکہ میں انہیں دعوت دوں، کیونکہ قریش نے مجھے میرے رب کا کلام لوگوں تک پہنچانے سے روک رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے راستے کی ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آگے کے سفر کو طے کرتے ہیں۔ دائی کے شایان شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے عزم کو شکستہ نہ ہونے دے۔ دعوت دین جن قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہے ان کو پیش کر کے حمیت کی دعوت کی لاج رکھے۔ دعوت کی نصرت تائید کے لیے عزم کی شدت سے بڑھ کر کوئی چیز اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ اپنی طاقت، وقت و قوت کو خرچ کیے بغیر، قربانیاں دیے بغیر دعوت نظریات، خیالات تک محدود ہو جائے گی، صرف کتابوں تک، مقررین کی تقریروں تک محدود رہ جائے گی، مگر ایسی دعوت کوئی تبدیلی اور انقلاب پیدا نہیں کر سکتی۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے اپنے جسم و جان سے لے کر دنیاوی ساز و سامان تک ہر چیز کو اسلام کے اوپر نچھاور کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ آج بھی انقلاب کی منزل اسی طریقے سے قریب ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی صاحب کے گھر رات کو چور گھس گیا۔ صاحب خانہ کی آنکھ کھلی، رات کی تاریکی میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔
چور نے دیکھا کہ صاحب خانہ سو گیا ہے تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، اگر کسی چیز سے ٹکرا گیا، آواز ہوئی تو صاحب خانہ نے پھر اٹھ کر بیٹھا اور اندھیرے میں ادھر ادھر نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اب صاحب خانہ کو یقین ہو چکا تھا کہ گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ صاحب خانہ نے سوچا کیوں نہ چراغ روشن کر کے گھر کو دیکھا جائے تاکہ تسلی ہو۔ اب صاحب خانہ نے قریب رکھے چراغ کو جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑا۔ پہلے زمانے میں دو پتھروں کو تھوڑی سی روئی پر رگڑتے، پتھر رگڑنے سے چنگاری روئی پر گرتی، اس طرح بار بار پتھروں کو رگڑا جاتا تھا۔ جب 8-10 چنگاریاں روئی پر گرتی تو روئی دہنے لگتی، اب پھر اس روئی کو پھونکے مارتے تو روئی آگ پکڑ لیتی، اس طرح آگ جلائی جاتی تھی۔ اب جب صاحب خانہ نے آگ جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑنا شروع کیا تو چور سمجھ گیا کہ صاحب خانہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے چور دب کر آیا، آ کر صاحب خانہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ صاحب خانہ پتھر رگڑتے، ننھی سی چنگاری روئی پر گرتی، سامنے بیٹھا چور اس چنگاری کو اگلی چنگاری گرنے سے پہلے بجھا دیتا۔ کافی دیر صاحب خانہ آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے مگر سامنے بیٹھا چور چنگاری بجھاتا رہا۔ آخر تنگ آ کر صاحب خانہ اپنا وہم، اپنا گمان سمجھ کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو پتہ چلا سارا گھر لٹ چکا ہے۔ میرے عزیزو، بالکل اس چور کی طرح شاطر شیطان ہمارے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں، خیر کی چنگاری جلاتے ہیں، یہ اسے بجھا دیتا ہے، کبھی نفس کے ذریعے، کبھی اپنی عیاری اور مکاری سے، تو کبھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے، کبھی خود ہمارا نفس بولتا ہے ارے چھوڑ بھائی یہ کیا کام میں لگ گیا، لوگ کیا کہیں گے، رشتے دار کیا سوچیں گے، تو کبھی شیطان کسی کام کو الٹ پلٹ کر کے کہے گا دیکھ تو نے وہ نیکی کی تھی، بدلے میں یہ کیا ہو گیا ہے، فلاں کے ساتھ خیر خواہی کی تھی، یہ صلہ ملا ہے تم نہ۔ تو کبھی انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا اور لوگ آپ کو کہیں گے جناب آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ تو اچھے بھلے تھے، آپ کن باتوں میں پڑ گئے ہیں۔ ارے بھائی ان چیزوں کو چھوڑ دو، زندگی تو انجوائمنٹ کا نام ہے، انجوائے کرو۔ میرے عزیزو، اگر ایمان کی شمع روشن کرنی ہے تو پھر نیکی در نیکی کرتے رہنا ہے۔ ہر نیکی ایک روشن چنگاری کی مثال ہے، بس نیکیوں کو بچا بچا کر کرو کہ ظالم شیطان سامنے بیٹھا آپ کی نیکی کو بجھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔